الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 58 اور 59. آپ حضرات و خواتین نے ان دونوں آیات شریفہ کی تلاوت کی. آیت شریفہ 58 کے حوالے سے گزشتہ 2 دن سے بعد، گزشتہ 2 سبقوں میں بات ہوئی. توفیق الہی سے آج بھی اسی حوالے سے کچھ مزید بات کے عرض کرنے سے گفتگو کا آغاز کرنے کا عاجزانہ ارادہ لایا. اللہ کہنا سننا ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تسبیح و تحمید بہت زیادہ برکات، ثمرات، دنیاوی اور اخروی فوائد اور منافع والی ہے. کچھ فائدے اللہ کی توفیق سے اختصار سے ذکر کیے گئے، کچھ مزید سماعت فرما لیجیے. اور جیسا کہ عرض کیا، ہر فائدہ جو عرض کیا جا رہا ہے اختصار سے، میری طرف سے ایک بھی نہیں. ہر فائدہ یا کتاب و سنت دونوں سے یا دونوں میں سے ایک سے ثابت ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی، اور اللہ مالک اپنا فضل کرے اور ہمیشہ یہی بات حقیقت میں ہو کہ اپنی سمجھ کوشش بھی نکمی، سمجھ بھی نکمی، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق کچی بات، ضعیف بات، غیر ثابت شدہ بات، اپنے محدود علم اور بہت ہی کم قوت کے باوجود کوشش ہے کچی بات نہ کرو، اور اللہ ایسے ہی کر دے. تسبیح اور تحمید، ان کا اجر و ثواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتلایا، سننے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے میرے تجربہ کے مطابق انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا کتنا ثواب ہے. احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص ایک غلام کو، ایمان والے غلام کو آزاد کرے، اللہ اس آزاد کرنے کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے اس کے جسم کے ہر حصے کو آزاد کر دیتا ہے. چھوٹا فائدہ ہے، یہ نہایت ہی بڑا فائدہ. اب 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، حدیث شریف سے جو بات معلوم ہے، ثابت شدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے. غلام آزاد کرنا اللہ جانے کتنے کا تھا، اور اب بھی کتنے کا جہاں ہے غلامی. تو 100 غلام یا تو ملنا ہی مشکل ہے، ملے تو اللہ جانے کہاں تک اس کی قیمت پہنچتی ہوگی. اور سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا کتنے سال لگے گی، یا کتنا مال خرچ ہوگا، یا کون سا دماغ پھٹے گا یا سینہ چاک ہوگا، کیا ہوگا. منٹوں کی کہانی ہے یا زیادہ؟
اور ایک ہندسے سے زیادہ آگے منٹ بڑھیں گے وقار صاحب، 10 نہیں ہوں گے. اب کتنے کم ہوں گے، ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ اور انداز ہے، لیکن میرے گمان کے مطابق 10 نہیں ہوں گے. اور ہم 10 منٹوں میں کیا کرتے ہیں؟ کون سا پہاڑ ہم چیر کے اس سے کچھ چشمے نکالتے. اور یہ 100 غلام، مزید غور فرمائیے، کون 100 غلام؟ ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب سے بلند و بالا نسل ایمان والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے. 100 ایمان والا غلام کسی نسل کا ہو، اس کا ثواب آپ سن چکے. تو جب اسماعیل علیہ السلام جن کے ایمان والے نسل کے لوگ تمام کائنات کی نسلوں سے بلند و بالا ہیں، کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک، آپ اسی نسل شریف سے ہیں، تو وہ کتنا کیا ثواب ہوگا؟ 100 غلام ولد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. کوئی اس کا حساب کر سکتا؟ دھیان بڑے پڑھے لکھے ہو تم، کوئی نہیں کر سکتا. اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہا تو کیا ملے گا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ایک گھوڑا دینا اور ساز و سامان سے بھرپور. جہاد میں شرکت کے لیے گھوڑے پر جو کچھ ہوتا تھا، شاید اب بھی گھوڑوں کی تو فوجیوں کے پاس ہوتے ہیں. جہاد میں مجاہد کے سوار ہو کے شریک ہونے کے لیے مکمل سامان کے ساتھ، لگام ہو، کاٹھی ہو، جو تقاضے ہیں وہ پورے کے پورے. 100 دفعہ الحمدللہ کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اللہ کی راہ میں 100 مجاہدین کو تیار گھوڑوں پر سوار کرنے کے ثواب کے برابر ہے. اور یہ آسان کام، ویسے گھوڑے خرید کے تیار کر کے دینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ پتہ نہیں کو آج کل پتہ نہیں کتنے کا گھوڑا ہم جیسا، نہیں کروڑوں میں تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں. ہمیں تو ہمارے پاس تو بکری بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. کتنا ہے؟ لاکھوں میں. تو 100 گھوڑا جی. اور الحمدللہ کہنے میں کتنے سال یا کتنے کروڑ یا کیا خرچ ہو؟ سبحان اللہ الحمدللہ. بات پھر وہی ڈاکٹر سلمان جی، اگر سبحان اللہ الحمدللہ کی شان، عظمت، اجر و ثواب، مقام و مرتبہ کا علم اور یقین ہو جائے، کچھ اور بولنا ہی نہ چاہے. اللہ یہ یقین دے دے کہنے والوں کو بھی، سننے والوں اور کنبوں کو، بہن بھائیوں کو اور ان کے کنبوں اور پوری امت. مزید سماعت فرمائیے. کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی کہ اس میں علاج ہے کس کا، یہ ہو چکی نا. اور یہ بھی ہو چکی کہ اللہ پاک نے اسے رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی بنایا. مزید سنیے، تسبیح اور تحمید نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات ایسے بتلائے جو جہنم کے مقابلے میں انسان کے لیے ڈھال ہوں گے. تو جب ڈھال ہوں گے تو پھر اس بندے کو جس کے پاس سبحان اللہ و بحمدہ و لا الہ 4 کلمات ہوں گے، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
چاروں کلمات کے بارے میں فرمایا وہ کہنے والے کے آگے ہوں گے، پیچھے ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ نجات دلوانے والے. اور ایک اور بات یہ بتلائی، باقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وہ ثواب کے اعتبار سے بہترین اور امید کے اعتبار سے بہترین. چار باتیں ایک حدیث میں، دو روایتوں میں. کہنے والے کے آگے ہوں گے، کہنے والے کے پیچھے ہوں گے، کہنے والے کو نجات دلوائیں گے، اور کہنے والے کے لیے باقیات الصالحات، باقی رہنے والے ایسے نیک اعمال ہوں گے جو ثواب میں بہترین اور امید میں سب سے زیادہ شاندار. اور ان کا مجموعی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال. کیا کیا فائدے. اب تسبیح و تحمید کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات سماعت فرمائیے. اللہ پاک نے کس بات کا حکم دیا؟ دیکھیے آیت کریمہ، وتوکل، پڑھیے نا، وسبح بحمدہ. سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے، شیطانی سوال نہیں، کہ توکل کے بعد تسبیح و تحمید کا حکم کیوں دیا؟ پر اچھا صاحب سوال واضح ہے. بعض علماء نے اس کا جواب دیا، اللہ ان کو بہترین جزا دے، کہ توکل کرنے میں اور توکل کی برکات کے پانے میں جو چیز مدد کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، وہ سبحان اللہ والحمدللہ کا ہے. آپ میں سے کوئی، میں اللہ ایسے کرے کہ ہم نے عزم کیا توکل کرنا. اب اس کی جو مدد کرنے والی چیز ہے، کیا کہتے ہیں، سپورٹنگ فیکٹر، جو مدد کرنے والی چیز ہے، جب بندہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ تو توکل کے لیے بندے کی خاطر دروازے کھل جاتے ہیں. توکل بھی تو ان کی عنایت سے ہی ہوتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، سپلیمنٹ. یہ اللہ پاک نے اپنے سے توکل کی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے خود ہی سپلیمنٹ دے دی. کتنے شوق سے اگر کوئی مخلص اور ماہر ڈاکٹر کوئی سپلیمنٹ بتلائے تو کتنے شوق سے دیتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ لانے میں تاخیر کر دے یا مس کر دے تو پھر اس کی شامت کس طرح آتی ہے؟ اللہ کا دیا ہوا سپلیمنٹ. اے حسن، اے فضل، اے طالب، توکل کرنا ہے تو ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ کثرت سے کہو. اس سے تیرے توکل کرنے میں اللہ کی طرف سے توفیق کے دروازے مزید کھل جا رہے ہیں. کیا شان ہے اللہ کی. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. بات کا آغاز ہوا کہ دشمنوں کی عداوت، ان کی شرارتیں، اذیتیں، سب کے بعد اللہ نے توکل کا حکم دیا کہ اس سے سارے مسئلے اللہ کے فضل و کرم سے سدھر جائیں. اب یہاں ایک اور بات جو اسی بات کو مزید زیادہ مضبوط کرتی ہے، کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ پر نہیں فرمایا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت توکل میں مزید مدد کرتی ہے. یا اللہ مجھے توفیق دے میں بات واضح کر سکوں. کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں.
کوئی شخص قل ہو اللہ اللہ کی توفیق کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ تو بات میں کیسے سمجھا توفیق دیں گے تو سمجھا دوں گا، نہیں تو خامخواہ آپ کا وقت صرف کروں گا اور آپ خود بھی تھکوں گا۔ یا اللہ دے توفیق۔ جب اللہ نے حکم دیا توکل کرو اور ساتھ سپلیمنٹ بھی دے دیا، اب توکل کی راہ میں جو رکاوٹ چیز بن سکتی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اے فلان اے فلان اے فلان، کس کا توقع کرنے کا حکم دے رہے؟ تجھے تنگ کیا مشرکین نے، تجھے تنگ کیا نصارہ نے، تجھے تنگ کیا یہودیوں نے، تجھے تنگ کیا منافقوں نے، اور بڑے خفیہ طریقے سے۔ تو توقع اس لیے کرنا تاکہ اس کے شر سے بچ سکے۔ تو کون بچائے گا؟ وہی بچائے گا جس میں یہ صفت ہوگی۔ ترجمہ سنیے، پہلے بھی سن چکے ہیں، دوبارہ تاکہ بات شاید اللہ کرے واضح کر پاؤں، اور وہ نگاہیں میری طرف کوئی نہ دیکھے، اور وہ کمال باخبر ہونے میں اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں سے بہت کافی ہے۔ باخبر ہونا بھی کمال، کہ اس سے اوپر کمال کا کوئی درجہ ہے، اور گناہ بھی 1 2 10 20 کروڑ نہیں، سارے کے سارے، اور کس کس کے؟ سارے بندوں کے، اور کافی نہیں، بہت کافی ہے۔ تو پھر جو ذات ایسی ہو اس پہ توکل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اس کے سوا کوئی ایسا ہے جس میں یہ 4 باتیں ہوں، کمال باخبر ہو، تمام ماں اور باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی تمام باتوں سے آگاہ نہیں ہوتے، جو یونیسب ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہو کئی خوبیاں ماشاءاللہ بچوں میں ہوتی ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے چھپے رستم دکھ رہے ہو، اللہ کرے کہ یہی کچھ ہو خرابی والا، لیکن ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاوند بیوی کی باتیں ساری نہیں جانتا، اور بیوی بہت کچھ جاننے والی ہے خاوند کے بارے میں، لیکن ساری باتیں وہ بھی نہیں جانتی۔ کائنات میں کوئی کسی کی ساری باتیں اللہ کے سوا سوائے یہ کہ اللہ جو خبر دے گا وہ جان لے گا۔ تو کمال باخبر عبدالوکیل صاحب کوئی نہیں، تمام گناہوں سے، تمام کرتوتوں سے، کسی کی بھی ہو، کہ تمام کرتوتوں سے آگاہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا کہ یار پتہ نہیں لگا کہ یہ کچھ بھی کیا ہے، اور تمام بندے، اور چوتھی بات بہت باخبر، بہت کافی۔ جب چاروں کی چاروں باتیں صرف ایک وحدہ لا شریک میں ہیں تو پھر توقع کی انتہا ان پہ ہونی ہے کہ نہیں، اور جب ان کے ما سوا کسی میں ان 4 میں سے ایک بات بھی نہیں، آگاہی ہے لیکن کچھ گناہ جانتے ہیں، گناہ کچھ لوگوں کچھ کا پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں، زیادہ کا پتہ نہیں۔ ہماری جو معلومات، ہمیں تو نام کا بھی نہیں پتہ، ہر آدمی دیکھے کہ اسے کتنے بندوں کے نام آتے ہیں، اور وہ نام کائنات میں جتنی چیزیں اور انسان ہیں ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب وہ وحدہ لا شریک ذات ان تمام باتوں میں یکتا، منفرد، بے مثال، لاثانی، عظیم النظیر ہے، تو پھر ان کے سوا توقع کی گنجائش بولو، یا آج کی زبان میں حسن جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے، اور ان کے پر توقع نہ کرنا، اس کو چھوڑنے کا کوئی عذر باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہمارے کنب و بہن بھائی، ان کے کنب اور پوری امت کو توکل والا بنائے، خوب تسبیح و تحمید کرے، اور اپنے اللہ کے بارے میں یہ
چاروں صفات یقین رکھیں اور اللہ صحیح یقین دے دے، اور اس یقین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب خوب اپنے رب پہ توقع کریں اور ان کے سوا کسی کو توقع کی جگہ میں نہ لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جان بیٹا ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، جو چار کلمات آگے پیچھے نجات دینا وہ چار ہی ہے۔ بیٹا جیسے کہ پہلے اعلان ہو چکا ہے اور بہت سے ساتھی ماشاءاللہ نام دے چکے ہیں، دوبارہ سنیے، اور جو ساتھی باقی ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی نام دیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ اتوار کو جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ اہل حدیث رضی اللہ عنہ میں عصر کی نماز کے بعد 3 لوگ ایک سیمینار میں بات کریں گے 20-20 منٹ کے لیے، اور موضوع ہے بڑی شان والے نہایت آسان کام۔ بڑی شان والے نہایت آسان کام۔ بہت سے ساتھی ماشاءاللہ نام دے چکے ہیں، جو باقی ہیں وہ اپنے نام دیں اور مجلس کو اللہ کے نام پر ختم کیا جائے۔ وسیم صاحب، چودھری وسیم صاحب آپ دے چکے ہیں، ویسے پوچھا نہیں ابھی؟ پہلے بھی ذکر کیا، پھر کرتا ہوں تاکہ بچے ہوش کریں۔ حازم جی دیکھو بھائی اپنے کو تب تک نام نہیں دیتے جب تک امی سے اجازت نہ لے کے آئے۔ ان کے ابو باہر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے۔ نام بھی ہوا ایسا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے حسن، ٹھیک ریڈر ٹھیک ہو انشاءاللہ، صحیح بات صحیح وقت پہ کہ طلحہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ عزت میں کمی ہے، بات بکواس کرتے میں کڑیاں۔ اب ویس جب کوئی بات نہیں کہتا مگر ماں کی جان سے اس کی عزت کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ اور یہ بات تو ہے زمین والوں کی، اللہ کے ہاں کتنی قدر ہو۔ اللہ سارے نوجوانوں کو ایسے بنائے اور اس بچے کو ہر قسم کی بری نظر سے بچائے، استقامت عطا فرمائے۔ عظم بات کا مزہ آیا کہ نہیں؟ اللہ سب کو نصیب۔ اسی میں شان ہے، اسی میں عظمت ہے اور اسی میں برکت ہے۔ ماں کی تابع داری کرنے والے کو مر نہیں گئے، کوئی سوئی پہ نہیں لٹکا دیے گئے، اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں اور آخرت میں پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا کچھ ان کے لیے رکھا۔ اور کون ساتھی باقی ہے؟ عبید الرحمن ماشاءاللہ۔ عبداللہ جی خود بول، عبداللہ صاحب کو بھی ہمارا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ آپ کو بہترین جزا دے، دین دنیا اچھا کرے، مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے اور موت کے دن تک قرآن و سنت کی مجلس میں آنے کی توفیق دے، اس سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہماری زندگی میں وہ دن نہ لائے جب ہم معمول کی درس والے دن کو چھٹی کا دن جو ہے وہ الگ ہے، اللہ ہر درس والا دن ہمیں درس دینے کی توفیق دیتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم، دیتے ہوئے اور سنتے ہوئے۔ عاظم جی میرے ساتھ جانا یا پہلے جانا؟ نہیں کرو نا تاکہ